आगा जान मैं सारी जिंदगी कंवारी रह लूंगी, लेकिन इस नामर्द से शादी नहीं करूंगी। समरीन की लव मैरिज थी, लेकिन लड़का घर वालों के दबाव की वजह से बारात ना ला सका, तो इसकी शादी शमरेज से तय कर दी गई। बेहया, तुझे शर्म नहीं आती? खानदान भर के सामने ऐसी बातें करते। आगा जान की आंखें जोशी गैरत से सुर्ख हुई तो समरीन ने डर के मारे निकाहनामे पर साइन कर दिए, मगर रात शमरीज कमरे में आया तो इसके तेवर बिगड़ गए। तुम में गैरत होती तो मुझसे निकाह ना करते, लेकिन गैरत तो मर्द में होती है। तुम तो अभी इसकी बात अधूरी थी कि शमरेज इसे गोद में भरते काउच पर पटक गया। मैं तुम्हारा आशिक नहीं हूं जो तुम्हारी बकवास सुनकर खामोश रहूंगा, समझी? वो सर्द लहजे में कहता। समीना के चेहरे पर ऐसी खुशी थी जैसे बरसों की दुआ कबूल होने वाली हो। दिल बेख्तियार धड़क रहा था, लबों पर मुस्कुराहट बार बार आकर ठहर जाती थी। हाथों की मेहंदी को वो बार बार देखती, फिर नसें झुका लेती। इतने में इसकी एक सहेली ने शरारत से इसे कोहनी मारी, फिर हंसते हुए बोली, आज तो दिल में लड्डू फूट रहे होंगे। अपनी पसंद का शौहर जो मिल रहा है, इससे बड़ी खुशनसीबी क्या हो सकती है? जिसको दिल दिया इसी के साथ जिंदगी गुजारने का मौका भी मिल जाए, फिर तो हर लड़की यही दुआ मांगती है। समीना ने शर्माते हुए इसकी तरफ देखा, फिर होंठ दांतों में दबा लिए, मगर इसकी खामोशी ही सब कुछ बता रही थी। सहेलियां से छेड़ रही थी, वो कभी मुस्कुराती, कभी नजरें झुका लेती। हवेली के हर कोने में शादी की रौनक थी। सब अपने अपने कामों में मसरूफ थे। समरीना इस बड़ी हवेली की बेटी थी जहां एक ही खानदान की कई शाखें इकट्ठी रहती थी। हर फैसले का इख्तियार सिर्फ आगा जान के हाथ में था। इनका हुक्म आखिरी हुक्म समझा जाता था। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इनके सामने आवाज बुलंद कर सके। समीना इस खानदान की सबसे लाडली पोती थी। शायद यही वजह थी कि इसकी मोहब्बत की शादी पर भी आखिरकार सबको राजी होना पड़ा, वरना इस खानदान की रवायत में अपनी पसंद से शादी करने का तस्वुर भी मुमकिन नहीं था। बारात आने में भी कुछ वक्त बाकी था। हर गुजरते लम्हे के साथ बेचैनी बढ़ रही थी। फिर वक्त गुजरने लगा, मगर बारात न आई। शुरू में सब यही कहते रहे कि शादियों में देर हो जाती है, अभी पहुंच जाएंगे, मगर इंतजार लंबा होता गया तो हर चेहरे पर फिक्र उतरने लगी। अचानक समरीना के मोबाइल की घंटी बजी। उसने मुस्कुराते हुए कॉल उठाई, मगर अगले लम्हे इसके चेहरे का रंग उड़ गया। दूसरी तरफ वो शख्स था जिसके लिए इसने पूरे खानदान के सामने खड़े होने की हिम्मत की थी। मुझे माफ कर दो, मैं बारात नहीं ला सकता। मेरी माँ मेरी शादी किसी और जगह करना चाहती थी। आज अचानक इनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। इन्होंने मुझसे कसम ले ली कि मैं सिर्फ इनकी पसंद की लड़की से शादी करूंगा। मैं मजबूर हूं, मुझे माफ कर देना। कॉल खत्म हुई। समरीना के हाथ कांपने लगे। मोबाइल इसकी गिरफ्त से तकरीबन छूट गया। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जिस शख्स को वो अपनी जिंदगी समझती थी, इसने चंद लम्हों में इसे सबके सामने तन्हा छोड़ दिया। वो रोती हुई पूरी हवेली में फिरने लगी। हर किसी के सामने एक ही बात दोहराती रही, मुझे इजाजत दे दीजिए, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, वो जरूर आएगा। कोई गलत फहमी हुई है, वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। मगर वक्त गुजरता रहा, सच सबके सामने आ चुका था। हवेली के हर कमरे में यही बात होने लगी। कुछ लोग अफसोस कर रहे थे, कुछ गुस्से में थे, कुछ खामोश थे। आखिरकार ये खबर आगा जान तक भी पहुंच गई। इन्होंने चंद लम्हे खामोश रहकर सबकी तरफ देखा, फिर इनकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। इस खानदान की इज्जत मेरी जिंदगी से बढ़कर है। आज इस हवेली की बेटी दुल्हन बनकर बैठी है। आज निकाह हर हाल में होगा। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। समरीना के माँ बाप बरसों पहले दुनिया छोड़ चुके थे। आगा जान इसके सरपरस्त थे। इनका हर फैसला सबको मानना पड़ता था। चंद लम्हे सोचने के बाद इन्होंने ऐसा फैसला सुनाया जिसने हर शख्स को खामोश कर दिया। समरीना का निकाह शमरेज के साथ होगा। ये नाम सुनते ही समरीना ने चौंक कर सर उठाया। शमरेज इसी हवेली में रहने वाला इसका कजन था। गैर मामूली खूबसूरत, नरम मिजाज, खामोश तबीयत का मालिक। वो कभी किसी के मामले में बोलता नहीं था, अपने काम से काम रखता था।
पूरी हवेली में शायद ही किसी ने इसे किसी से झगड़ते देखा हो। समीना को ना जाने क्यों वो कभी पसंद नहीं आया था। दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे, इसी वजह से दोनों के नाम भी एक दूसरे से मिलते जुलते रखे गए थे। बचपन में खानदान के कई बुजुर्ग हंसते हुए कह देते थे कि एक दिन इन दोनों की शादी होगी। यही बात समरीना को हमेशा नागवार गुजरती थी। आज जब वाकई यही फैसला इसके सामने खड़ा था तो इसका गुस्सा काबू से बाहर हो गया। वो तेज लहजे में बोली, आप मेरी शादी किसी नामर्द से करवा देंगे, मगर शमरेज से मत करवाइए, मुझे वो कभी कबूल नहीं। पूरे हॉल पर ऐसी खामोशी छा गई जैसे वक्त रुक गया हो। शमरेज ने एक लम्हे के लिए इसकी तरफ देखा, फिर नजरें झुका ली। इसके चेहरे पर ना गुस्सा था ना एहतजाज, मगर हर शख्स जान गया था कि ये लफ्ज किसी भी मर्द के लिए कितने तकलीफ दे होते हैं। आगा जान की आंखों में पहली बार सख्त नाराजगी दिखाई दी। बदतमीज, बेशरम, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मैं इस घर के बेटे के बारे में ऐसी बात थी? तुम खुद को क्या समझ बैठी हो? तुमने पहले इस खानदान की रवायत तोड़ी। तुमने एक अजनबी पर भरोसा करके सबको इस मुसीबत में डाला। मैंने हमेशा तुम्हारी हर जिद पूरी की, तुम्हें अपनी औलाद से बढ़कर चाहा, मगर आज मेरा फैसला नहीं बदलेगा। तुम्हारा निकाह शमरेज से ही होगा, ये मेरी आखिरी हुक्म है। समीना की आंखों में आंसू बहते रहे, मगर इसकी एक ना सुनी गई। कुछ ही देर बाद निकाह मुकम्मल हो गया, रस्में भी खत्म हो गई। फिर रात गहरी होने लगी। समरीना को हवेली के दूसरे हिस्से में मौजूद शमरेज के कमरे तक पहुंचा दिया गया। वो पलंग के किनारे इस अंदाज में बैठी थी जैसे कोई अपने सबसे बड़े दुश्मन का इंतजार कर रहा हो। वो सोच भी नहीं सकती थी कि इसकी जिंदगी एक ही दिन में इस कदर बदल जाएगी, मगर हकीकत बदल चुकी थी। अब ना वो ख्वाब बाकी रहे थे, ना वो शख्स जिस पर इसने भरोसा किया था। हवेली के बाहर भी माहौल मामूल के मुताबिक नहीं था। हर चेहरे पर खामोशी छाई हुई थी। शमरेज की माँ भी इस फैसले से दिल से खुश नहीं थी, मगर आगा जान के फैसले के बाद किसी के पास इनकार की गुंजाइश नहीं रहती थी। पूरा खानदान जानता था कि इनका कहा हुआ लफ्ज आखिरी हुक्म होता है। कुछ देर बाद कमरे के बाहर आहट सुनाई दी। समरीना फौरन बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। वो किसी सूरत ये जाहिर नहीं करना चाहती थी कि वो दुल्हन बनकर अपने शौहर का इंतजार कर रही है, इसलिए वो कमरे के कोने में जाकर खड़ी हो गई। दरवाजा आहिस्ता से खुला। शमरेज खामोश कदमों के साथ अंदर आया। इसके चेहरे पर ना खुशी थी ना गुस्सा, सिर्फ अजीब सी संजीदगी थी। इससे अंदर आकर खामोशी से दरवाजा बंद करना चाहा। समरीना का जब्त एक लम्हे में टूट गया। दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी गैरत होती तो मुझसे शादी न करते। तुमने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया। तुम्हें जो कहा गया तुम वही करते रहे। मर्द वो होता है जो अपना फैसला खुद करे। तुम तो आज भी दूसरों के हुक्म पर चलने वाले इंसान हो। अभी इसके लफ्ज मुकम्मल भी नहीं हुए थे कि शमरेज चंद तेज कदमों में इसके सामने पहुंच गया। इसने मजबूती से इसके दोनों कंधे पकड़े, फिर एक झटके के साथ ऐसे सोफे पर गिरा दिया। समरीना को संभलने का मौका भी न मिला। अगले लम्हे शमरेज के ऊपर इस झुका खड़ा था। इसकी आंखों में पहली बार ऐसी सख्ती थी जिसका समरीना ने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। समरीना का पूरा वजूद खौफ से साकित हो गया। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आ जाए। आंखें हैरत से फैल चुकी थीं, जुबान जैसे अचानक साथ छोड़ गई थी। शमरेज ने इसकी आंखों में देखते हुए धीमी मगर इंतहाई सख्त आवाज में कहा, मेरे साथ इसी तरह रहना जैसे 32 दांतों के दरमियान जुबान रहती है। अपनी जुबान को काबू में रखना। मुझे मेरी हद तक पहुंचाने की कोशिश मत करना समरीना, वरना अंजाम ऐसा होगा जिस पर तुम भी पछताओगी और मैं भी पछताऊंगा। इसने हर लफ्ज इतनी ठहरी हुई शिद्दत से अदा किया कि समरीना के दिल पर नक्श होता चला गया। अगले लम्हे शमरेज ने इसे छोड़ दिया, सीधा खड़ा हुआ। एक लम्हे भी रुके बगैर दरवाजा खोला, कमरे से बाहर निकल गया। समरीना इसी हालत में सोफे पर बैठी रह गई। इसकी सांसें अभी तक बेतरतीब थी, ज़हन मुसलसल इसी एक जुमले में उलझा हुआ था, तुम भी पछताओगी और मैं भी पछताऊंगा।
وہ لاکھ کوشش کے باوجود اس بات کا مطلب سمجھ نہیں پا رہی تھی. کافی دیر بعد وہ آہستہ آہستہ اٹھی تو اسے اپنے کندھوں میں درد محسوس ہوا جہاں شمریز کی مضبوط گرفت کے نشان ابھی تک باقی تھے. اس سے خاموشی سے اپنی شادی کے کپڑے بدلے, پھر بستر کی طرف ایک نظر ڈالی, مگر اگلے ہی لمحے نظریں ہٹا لی, جا کر صوفے پر لیٹ گئی. نیند اس کی آنکھوں سے بہت دور تھی, مگر ایک حقیقت اسے ایک ہی لمحے میں سمجھ آ چکی تھی. جس شخص کو وہ بار بار نامرد کہہ کر اس کی تذلیل کرتی رہی تھی, وہ کمزور ہرگز نہیں تھا, خاموش ضرور تھا. اس کی خاموشی کو کمزوری سمجھنا شاید اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہونے والی تھی. صبح تک بھی اس کے دماغ میں یہی جملہ گھوم رہا تھا اور اسے اب تھوڑی بہت سمجھ آ گئی تھی. شاید اس کا مطلب یہ تھا, وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ اتنا برا کروں گا کہ بعد میں تمہاری حالت دیکھ کر مجھے بھی پچھتاوا ہوگا. سمرینہ ہمیشہ اس حویلی میں شہزادی کی طرح رہتی تھی. ہر شخص اس کی خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا تھا, اس کی ہر ضد برداشت کر لی جاتی تھی, مگر صرف ایک رات نے سب کچھ بدل دیا تھا. اب وہی لوگ جو کل تک اس کے گرد گھومتے تھے آج اس سے نظریں پھیر رہے تھے. کوئی سیدھے منہ بات نہیں کر رہا تھا, ہر طرف سرگوشیاں تھی, ہر زبان پر ایک ہی بات تھی کہ اس نے اپنے ہونے والے شوہر پر بھروسہ کر کے پورے خاندان کو شرمندہ کیا. پھر شمریز جیسے خاموش انسان کی مردانگی پر بھی سب کے سامنے انگلی اٹھا دی. صبح جب وہ کمرے سے باہر نکلے تو کئی نظریں ایک ساتھ اس کی طرف اٹھی, مگر کسی کی آنکھوں میں پہلے والی محبت نہیں تھی, صرف ناراضگی تھی. خاموش تانے تھے. اسی دوران شمریز کی بڑی بہن اس کے سامنے آ کر رک گئی. وہ اپنے سسرال سے شادی میں شریک ہونے آئی تھی. رات کی ساری باتیں وہ بھی سن چکی تھی. اس نے سمرینہ کو سر سے پاؤں تک دیکھا, پھر سرد لہجے میں بولی, پھر پتہ چل گیا میرا بھائی مرد ہے یا نہیں, یا ابھی بھی کوئی غلط فہمی باقی ہے, کیونکہ جو لفظ تم نے سب کے سامنے بولے تھے وہ صرف میرے بھائی کی نہیں پورے خاندان کی توہین تھی. سمرینہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا. اس کے پاس جواب موجود تھا مگر زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی. اس سے پہلی بار احساس ہوا کہ اب ایک غلط لفظ بھی اس کے لیے ایک نئی مصیبت کھڑی کر سکتا ہے. شمریز کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا, پھر وہ خاموشی سے وہاں سے ہٹ گئی. چند لمحوں بعد وہ آغا جان کے کمرے میں پہنچی. ان کے سامنے جا کر خاموش کھڑی رہی, پھر دھیرے سے سر جھکا لیا. آغا جان, میرا قصور صرف اتنا تھا کہ میں نے ایک ایسے شخص پر بھروسہ کیا جس سے مجھے دھوکہ دے دیا. مجھے کیا معلوم تھا کہ آخری وقت پر سب کچھ بدل جائے گا. آپ نے میری بات سنے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کر دیا. اگر تھوڑا سا وقت دے دیتے شاید کوئی اور راستہ نکل آتا. آغا جان نے اس کی بات پوری ہونے دی, پھر نہایت سخت نگاہوں سے اسے دیکھا. مجھے یہ مت سکھاؤ کہ میں نے کیا صحیح کیا کیا غلط کیا. میری پوری زندگی اس خاندان کی عزت بچاتے گزری ہے. آج بھی وہی کیا جو ضروری تھا. اگر آئندہ مجھے شمریز کی طرف سے تمہاری کوئی شکایت ملے, اگر دوبارہ تم نے اپنی زبان سے ایسی کوئی بات نکالی جس سے اس کی عزت مجروح ہوئی ہو, تو پھر یاد رکھنا تمہارا سامنا صرف اپنا دادا سے نہیں اس خاندان کے سربراہ سے ہوگا. سمرینہ کی آنکھیں نم ہو گئیں. آپ نے تو مجھے ماں باپ دونوں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی, پھر آج آپ میرے ساتھ اتنے سخت کیسے ہو گئے؟ آغا جان نے گہرا سانس لیا. اس کی آواز پہلے سے کچھ دھیمی ضرور ہوئی, مگر فیصلے میں کوئی نرمی نہیں آئی. اس لیے تو تمہاری ہر بات مانتا رہا, تمہاری خوشی کے لیے اپنی برسوں پرانی روایت بھی بدل دی. تم کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی, تمہیں سمجھداری سے قدم اٹھانا چاہیے تھا. سے محبت کے نام پر انسان اپنی عقل نہیں کھو دیتا. تم یہ بھی کیسے بھول گئی کہ تمہاری ماں, تمہارے باپ نے برسوں پہلے تمہارا رشتہ شمریز کے ساتھ طے کیا تھا. پورا خاندان اس بات کا گواہ ہے, مگر ہم نے تمہاری خوشی دیکھ کر وہ بات بھی بھلا دی کیونکہ وقت بدل چکا تھا. ہم نے سوچا نئی نسل کی خوشی شاید اسے میں ہے, مگر آخر وہی ہوا جو تقدیر میں لکھا تھا. اب اس فیصلے کو اپنی قسمت سمجھ کر قبول کرو, یہی تمہارے لیے بہتر ہے. سمرینہ خاموش کھڑی رہی. پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ اس کے پاس بولنے کے لیے بہت سے لفظ ہیں, مگر ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں جو اس کی بدلی ہوئی قسمت کو بدل سکے. پورا دن اسی خاموشی میں گزر گیا. سمرینہ نے کئی بار محسوس کیا کہ اب اس کی حیثیت پہلے جیسی نہیں رہی. کوئی اس کے پاس بیٹھنے کو تیار نہیں تھا,
کوئی اسے دل کھول کر بات نہیں کر رہا تھا. وہی لوگ جو پہلے اس کے گرد رہتے تھے اب صرف رسمی سلام تک محدود تھے. آخر کار وہ نوکروں سے بات کرنے لگی کیونکہ وہی لوگ پہلے کی طرح احترام سے پیش آ رہے تھے. کسی نے اس کی بے عزتی نہیں کی, کسی نے طنز نہیں مارا. انہی میں سے ایک بوڑھے ملازم نے آہستہ سے بتایا کہ خاندانی زمین پر بھی جھگڑا ہو گیا تھا. دوسرے گاؤں کے کچھ گنڈے قبضہ کرنے پہنچ گئے تھے, اس لیے حویلی کے سارے مرد وہاں چلے گئے تھے. پھر اس نے یہ بھی بتایا کہ آغا جان کسی کی تعریف کر رہے تھے کہ اس نے اکیلے سارا معاملہ سنبھال لیا. گنڈوں کو ایک ہی دن میں وہاں سے بھگا گیا, ورنہ آج خون خرابہ ہونا طے تھا. سمرینا نے بات سنی ضرور مگر زیادہ توجہ نہ دی. اس کے اپنے ذہن میں اتنی الجھنیں تھی کہ کسی اور معاملے پر سوچنے کی ہمت ہی نہیں تھی. رات ہوئی تو وہ آہستہ آہستہ کمرے میں داخل ہوئی. شمریز پہلے وہاں موجود تھا. اس کی آستین چڑھی ہوئی تھی, بازوں پر گہرا زخم تھا. وہ ایک ہاتھ سے خود ہی پٹی باندھنے کی کوشش کر رہا تھا مگر بار بار پٹی ڈھیلی ہو جاتی تھی. سمرینا خاموشی سے صوفے کے پاس جا کر بیٹھ گئی. شمریز نے صرف ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا, پھر بغیر کچھ کہے دوبارہ اپنے زخم میں مصروف ہو گیا. بڑی مشکل سے پٹی باندھی, پھر کپڑے بدلنے واش روم چلا گیا. واپس آیا تو بستر کے کنارے بیٹھ گیا. سمرینا بے اختیار گھبرا کر فوراً کھڑی ہو گئی. شمریز نے اس کی حرکت دیکھی, پھر سپاٹ لہجے میں بولا, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف اپنی زبان قابو میں رکھو, باقی تمہیں میری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا, مجھے اپنے جیسا انسان مت سمجھ لینا. سمرینا نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا. اپنے جیسا مطلب کیا ہے؟ شمریز نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا, تم جیسے لوگ جو صرف چہروں کو دیکھتے ہیں, جو صرف ظاہری شخصیت سے فیصلے کرتے ہیں, جنہیں سامنے والے انسان کو سمجھنے کی فرصت ہی نہیں ملتی, جن کے لیے عزت بھی شکل دیکھ کر بدل جاتی ہے. وہ چند لمحے خاموش رہا, پھر دوبارہ بولا, پتہ نہیں آغا جان کی تربیت میں رہ کر تم ایسے کیسے بن گئی کہ محبت کے نام پر سب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئی. جس شخص کے لیے پورے خاندان سے لڑتی رہی, اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ واپس آ کر تمہیں یہاں سے لے جاتا. آخر میں تم میرے گلے پڑ گئی. سمرینا کا غصہ اب قابو سے باہر ہونے لگا. اگر میں اتنی بری ہوں تو تم ختم کر دو یہ رشتہ, چھوڑ دو مجھے. تمہارے ہاتھ میں سب کچھ ہے, میری بھی جان چھوٹ جائے گی, تمہاری بھی. شمریز کے چہرے پر تلخی پھیل گئی. ہم خاندانی مرد ہیں, ہم عورتوں کو طلاق نہیں دیتے. ہمارے خاندان میں یہ رسم نہیں ہے, ورنہ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں برداشت کرتا؟ وہ غصے میں مسلسل بول رہا تھا. اچانک اس کے بازو پر بندھی پٹی کے نیچے سے دوبارہ خون رسنے لگا. سمرینا چونک گئی, یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ شمریز نے فوراً بازو اپنی طرف کھینچ لی. تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں, اپنے کام سے کام رکھو. ایک بات اور سن لو, یہ میرا کمرہ ہے. کل رات میں خود باہر چلا گیا تھا, آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا. میں اپنا سکون تمہارے لیے خراب نہیں کروں گا. تم بھی اس طرح رہنا جیسے اس کمرے میں رہا جاتا ہے. سمرینا نے بے اختیار پوچھ لیا. کیسے رہا جاتا ہے؟ شمریز نے اس کی طرح دیکھا, پھر آہستہ سے بولا, بیویوں کی طرح. یہ دو لفظ سن کر سمرینا خاموش رہ گئی. وہ مطلب اچھی طرح سمجھتی تھی مگر اس وقت اس کے پاس جواب نہیں تھا. رات آہستہ آہستہ گزرنے لگی. کچھ دیر بعد شمریز کے جسم کا درجہ حرارت بڑھنے لگا. بخار اتنا شدید تھا کہ وہ بے ہوشی جیسی کیفیت میں چلا گیا. سمرینا نے دیکھا کہ اس کی پٹی سے پھر خون نکل رہا ہے. وہ کئی بار کپڑا بدل کر خون صاف کرتی رہی. آخر کار اس نے ہمت کر کے پٹی کھول دی. زخم دیکھتے اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے. یہ کسی عام حادثے کا زخم نہیں لگ رہا. نشان صاف بتا رہا تھا کہ جیسے کسی نے تیز دھار ہتھیار سے وار کیا ہو. چونکہ زخم سیدھے ہاتھ پر تھا اس لیے شمریز نے الٹے ہاتھ سے جلدی پٹی باندھ دی جو ٹھیک طرح بندھی نہیں تھی. سمرینا نے خاموشی سے دوا لگائی, زخم اچھی طرح صاف کیا, پھر احتیاط سے نئی پٹی باندھ دی. شمریز بخار کی شدت میں بے خبر پڑا رہا. پٹی مکمل کرنے کے بعد وہ کچھ دیر اسی کے پاس بیٹھی رہی. پھر نہ جانے کب تھکن نے اسے اپنی لپیٹ میں لیا اور وہ سرانے کے ساتھ ٹیک لگا کر وہیں سو گئی. صبح جب شمریز کی آنکھ کھلی تو پہلی نظر سمرینا پر پڑی جو اسی کے قریب بیٹھی سوئی ہوئی تھی. اس کے بازو پر بندھی نئی پٹی دیکھ کر اسے فوراً اندازہ ہو گیا تھا کہ رات کیا ہوا تھا. مگر اس کے چہرے پر نہ حیرت آئی, نہ شکریہ, نہ نرمی. وہ خاموشی سے اٹھا, کپڑے بدلے, ایک نظر سمرینا پر ڈالی, پھر کسی لفظ کے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا.
अगले 2-3 दिन भी इसी खामोशी में गुजर गए। ना इन दोनों के दरमियान कोई खास बात हुई, ना किसी ने एक दूसरे की जिंदगी में मुदाखलत की। समरीना अपनी हद में रहती रही, शमरेज अपने कामों में मसरूफ रहता। हवेली वाले भी अब इसे सिर्फ जरूरत के मुताबिक ही मुखातिब करते थे। समरीना को हर गुजरते दिन के साथ ये एहसास मजीद गहरा होने लगा कि वो इस घर में मौजूद जरूर है, मगर इसकी कोई हैसियत बाकी नहीं रही। रात का वक्त था। शमरेज हस्बे मामूल कमरे में आया। चला में खामोश रहा, फिर संजीदा लहजे में बोला, अब शादी को कई दिन हो गए हैं। इस रिश्ते की भी एक हकीकत है। इस हकीकत से हमेशा भागा नहीं जा सकता। हमें इस रिश्ते की शुरुआत कर लेनी चाहिए। समरीना के चेहरे का रंग फौरन बदल गया। इसके ज़हन ने एक ही लम्हे में न जाने कितने खौफनाक ख्याल बना लिए। इसे लगा शायद शमरेज आज इसके साथ जबरदस्ती करने वाला है। वो एक कदम पीछे हटी। शमरेज आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ा। समरीना ने घबराहट गुस्से में बदलते हुए पूरी ताकत से इसे धक्का दे दिया। शमरेज अपनी जगह से हिला जरूर, मगर गिरा नहीं। अगले लम्हे इसने समरीना की कलाई पकड़ी, जोर से अपनी तरफ खींचा। समरीना सीधी इसके सीने से आ लगी। इसकी सांसें बेतरतीब हो गईं। शमरेज ने सख्त नजरों से इसे देखा। मैं तुम्हारे ये तेवर ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम मुसलसल मुझे मेरी हद तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हो। मुझे मजबूर मत करो, वरना इंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम भी पछताओगी, मेरी जिंदगी भी सुकून से नहीं गुजरेगी। समरीना भी अब जिद में आ चुकी थी। तुमसे बातें तो कर सकते हो। शमरेज की आंखों का रंग बदल गया। अच्छा, तो तुम चाहती हो कि मैं वाकई तुम्हारे साथ कुछ कर बैठूं? ये जुमला सुनते ही समरीना के चेहरे से सारा रंग उड़ गया। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। शमरेज ने इसकी कलाई छोड़ दी। आग से मत खेलो समरीना, क्योंकि जब आग भड़कती है तो सिर्फ सामने वाले को नहीं, खुद जलने वाले को भी राख कर देती है। इतना कहकर वो बिस्तर की दूसरी तरफ जाकर लेट गया। अपना रुख दीवार की तरफ कर लिया, फिर एक लफ्ज भी ना बोला। कमरे में फिर खामोशी छा गई। समरीना काफी देर तक वहीं खड़ी रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता सोफे पर आकर बैठ गई। इसकी आंखों में नमी उतरने लगी। इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं रही। हर शख्स मुझे कसूरवार समझता है। आगा जान भी बदल गए। शमरेज भी हमेशा जिल्लात बनकर मेरे सामने खड़ा रहता है। आखिर मैं यहाँ किसके लिए रहूं? मेरी जिंदगी तो खत्म हो चुकी है। ये ख्याल आते ही इसे अपनी मरहूम नाना का पुराना घर याद आया, जहाँ इसके मामू रहते थे। वहीं चली जाती हूँ, कम से कम वहां कोई मुझे नफरत की नजरों से तो नहीं देखेगा। इसने फौरन फैसला कर लिया। काफी देर इंतजार करती रही। जब पूरा घर मुकम्मल खामोश हो गया, हर तरफ सन्नाटा फैल गया, तो आहिस्ता से उठी, एक दो जरूरी चीजें अपने छोटे से बैग में रखी, फिर दबे कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। हवेली के लंबे बरामदे खामोश पड़े थे। हर दरवाजा बंद था, हर चिराग मध्यम रोशनी दे रहा था। समरीना धड़कते दिल के साथ मरकजी दरवाजे तक पहुंची, फिर एक लम्हा रुकी, पीछे मुड़ी, मुड़कर पूरी हवेली को देखा जहां इसने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी थी। अगले लम्हे इसे नजरें फेर ली, दरवाजा खोला, फिर बाहर निकल गई। शुरू में इसे रास्ता आसान लगा। वो तेज कदमों से चलती रही, मगर कुछ फासले के बाद इसे एहसास हुआ कि बरसों हो गए थे इसे अकेले कहीं आए गए हुए। न इसे रास्तों का अंदाजा रहा था, न गलियों की सिमत याद थी। वो एक मोड़ से दूसरे मोड़ तक जाती रही, फिर एक ऐसा वक्त आया कि इसे बिल्कुल समझ न आया कि वो कहाँ तक पहुंच चुकी है। चारों तरफ वीरानी थी। दूर दूर तक कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ ठंडी हवा चल रही थी। इसने घबरा कर इधर देखा, फिर उधर, मगर हर रास्ता एक जैसा लग रहा था। वापस जाना चाहा तो वह रास्ता भी पहचान में न आया। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं कहाँ आ गई हूँ? वो बेख्तियार बड़बड़ाई। कुछ दूर सामने एक मेन रोड साफ दिखाई दे रही थी, जहाँ कभी कभार किसी गाड़ी की हेडलाइट अंधेरे को चीरती हुई गुजर जाती थी। समरीना डरते डरते सड़क के करीब पहुंची, मगर इतनी हिम्मत ना हुई कि रात के इस वक्त किसी गाड़ी को हाथ देकर रोके। आखिरकार वो सड़क से कुछ फासले पर मौजूद एक बड़े दरख्त के नीचे जाकर बैठ गई। दोनों घुटनों को बांसों में भर लिया, सर झुका लिया। इसने दिल में फैसला किया कि अब सुबह होने का इंतजार करेगी। रोशनी होते किसी से रास्ता पूछकर अपने मामू के घर चली जाएगी, मगर इसे जरा भी अंदाजा नहीं था
کہ رات ابھی اس کی زندگی کا سب سے خطرناک موڑ بننے والی تھی۔ درخت کے نیچے بیٹھے بیٹھے کافی وقت گزر گیا۔ سمرینا نے کئی بار مین روڈ کی طرف دیکھا، پھر نظریں جھکا لی۔ ہر گزرتا لمحہ اسے مزید بے چین کر رہا تھا۔ ہوا میں نمی بڑھتی جا رہی تھی، دور کہیں بادلوں کی گرج سنائی دے رہی تھی۔ رات بھی آہستہ آہستہ مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک دور سے گاڑی کی ہیڈ لائٹس دکھائی دیں۔ چند لمحوں بعد گاڑی تیزی سے اس کے سامنے سے گزری۔ اندر سے لڑکوں کے زور زور سے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہیڈ لائٹ کی تیز روشنی ایک لمحے کے لیے سیدھی سمرینا کے چہرے پر پڑی، پھر گاڑی آگے نکل گئی۔ سمرینا نے گہرا سانس لیا۔ شاید انہوں نے مجھے دیکھا ہی نہیں، وہ خود کو یہی تسلی دینے لگی، مگر اس کی یہ تسلی چند لمحوں سے زیادہ قائم نہ رہ سکی۔ کچھ ہی دیر بعد ٹائروں کے رگڑنے کی آواز سنائی دی۔ وہی گاڑی ریورس ہوتی ہوئی دوبارہ اس کی طرف آنے لگی۔ اب سمرینا کے دل کی دھڑکن بے قابو ہونے لگی۔ گاڑی آ کر کچھ ہی فاصلے پر رک گئی۔ دروازہ ایک ایک کر کے کھلنے لگا۔ 4 نوجوان لڑکھڑاتے ہوئے باہر نکلے۔ ان کے چلنے کے انداز سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اپنے ہوش میں نہیں ہے۔ اوپر بادل زور سے گرجے، ہوا پہلے سے زیادہ تیز چلنے لگی۔ ان میں سے ایک نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا، ارے کون ہے وہاں؟ اس وقت اس سنسان جگہ پر؟ دوسرا ہنسا، چلو دیکھتے ہیں قسمت نے رات کو کیا تحفہ بھیجا ہے۔ سمرینا خوفزدہ ہو کر کھڑی ہو گئی۔ چند ہی لمحوں میں وہ سب اس کے بالکل سامنے آ چکے تھے۔ ایک نے مصنوعی شرافت سے مسکراتے ہوئے کہا، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں میڈم؟ اس موسم میں، وہ بھی اکیلی؟ سمرینا کو ابھی تک اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ نشے میں ہے۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، میں راستہ بھول گئی ہوں، اگر آپ مجھے شاہوں کی حویلی چھوڑ دیں تو بہت مہربانی ہوگی۔ یہ سنتے ہی سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر زور سے ہنس پڑے۔ ایک نے انگلی اس کی طرف اٹھائی، اوہ تو آپ شاہوں کی حویلی سے ہیں۔ دوسرا قریب آگے، کہیں آپ وہی تو نہیں جن کے چرچے آج کل ہر طرف ہو رہے ہیں؟ تیسرا مسکراتے ہوئے بولا، وہی دلہن جس کی شادی والے دن اتنا بڑا تماشا ہوا تھا۔ سمرینا نے جلدی سے سر ہلایا، نہیں میری شادی ہو چکی ہے، میرا شوہر ہے۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد سب کی ہنسی اور بلند ہو گئی۔ پھر شوہر کو چھوڑ کر تم یہاں کیوں آ گئی؟ اگر وہ تمہاری خواہش پوری نہیں کر سکتا تو ہم کر دیتے ہیں۔ یہ جملہ سنتے سمرینا کے جسم میں جیسے برف دوڑ گئی۔ اب اسے ان کی لڑکھڑاتی آوازیں، ان کی آنکھوں کی سرخی، ان کے قدموں کی بے ترتیبی، سب کو سمجھ آ گیا۔ یہ لوگ نشے میں تھے، ان کی نیت بری تھی۔ اس نے ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہا، مگر پیچھے درخت تھا، دائیں طرف ایک لڑکا کھڑا تھا، بائیں طرف 2 اور، سامنے ایک اور۔ وہ پوری طرح گھیر لی گئی تھی۔ اس کے گلے سے آواز بھی مشکل سے نکل رہی تھی، براہ کرم مجھے جانے دیں۔ اس نے کہکا لگایا، اتنی جلدی بھی کیا ہے، رات ابھی کافی باقی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ سمرینا کی طرف بڑھایا۔ اچانک ہوا کو چیرتی ہوئی ایک زوردار آواز پورے علاقے میں گونجی۔ دائیں ہوائی فائر کی آواز ایسی تھی کہ پورا ماحول لرز اٹھا۔ سب لڑکے ایک طرف چونک کر پیچھے مڑے۔ ابھی وہ کچھ سمجھ بھی نہ پائے تھے کہ دوسری آواز پہلے سے بھی زیادہ قریب سنائی دی۔ اس بار گولی ان کے قدموں کے بالکل قریب زمین سے ٹکرائی۔ مٹی اچھل کر ان کے کپڑوں پر جا گری۔ ایک لڑکا چیخ اٹھا، بھاگو! سب کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ جو چند لمحے پہلے ہنس رہے تھے اب پاگلوں کی طرح اپنی گاڑی کی طرف دوڑ رہے تھے۔ کسی نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی بھی ہمت نہ کی۔ چند ہی لمحوں میں گاڑی پوری رفتار سے اندھیرے میں غائب ہو چکی تھی۔ سمرینا کے کان اب بھی گولیوں کی گونج سے سن ہو رہے تھے۔ اس نے ڈرتے ہوئے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھ لیے۔ اس لمحے آسمان پر زوردار بجلی چمکی۔ بادل اس شدت سے گرجے کہ زمین تک کانپتی محسوس ہوئی۔ پھر موسلادھار بارش برسنا شروع ہو گئی۔ بارش کے قطروں نے چند ہی لمحوں میں ہر چیز بھگو دی۔ سمرینا نے کانپتے ہوئے آہستہ آہستہ اپنا سر گھمایا۔ کچھ فاصلے پر بارش کے پردے کے درمیان ایک لمبا قداور مرد خاموشی سے کھڑا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں پستول تھی جس کا رخ اب بھی نیچے زمین کی طرف تھا۔ بارش مسلسل اس کے کپڑوں سے ٹکرا رہی تھی۔ ہوا اس کے لباس کو جھنجھوڑ رہی تھی، مگر وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلا۔ سمرینا کا دل پھر زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک مصیبت سے نکل کر شاید میں دوسری مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ وہ دل میں یہی سوچ رہی تھی کہ اس لمحے آسمان پر ایک بار پھر بجلی چمکی۔ چند لمحوں کے لیے پورا علاقہ سفید روشنی میں نہا گیا۔
اس روشنی نے اس مرد کے چہرے کو بھی روشن کر دیا۔ سمرینا کی سانس وہیں رک گئی۔ وہ کوئی اجنبی نہیں تھا، وہ شمریز تھا۔ شمریز تیز قدموں سے اس کے سامنے آیا۔ بارش دونوں کو پوری طرح بھگو چکی تھی۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، سیدھا سمرینا کے بازو مضبوطی سے پکڑی، پھر اتنی شدت سے جھنجھوڑا کہ وہ اپنا توازن ہی کھو بیٹھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ تم گھر سے نکل کر اس سنسان سڑک پر بیٹھی یہ سوچ رہی تھی کہ تم محفوظ ہو۔ اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو جانتی بھی ہو تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے آج کتنی بڑی بے وقوفی کی ہے۔ اسی لمحے آسمان پر زوردار بجلی کڑکی، مگر شمریز کی آواز بجلی کی گرج سے بھی زیادہ بلند محسوس ہو رہی تھی۔ سمرینا کا ضبط ٹوٹ گیا، وہ بچوں کی طرح رونا شروع ہو گئی۔ پھر میں کیا کرتی؟ کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا، کوئی مجھے بلاتا نہیں۔ آغا جان بھی مجھ سے ناراض ہے، تم ہر وقت مجھے ڈراتے رہتے ہو۔ میں بھاگ نہیں رہی تھی، میں اپنے ماموں کے گھر جا رہی تھی۔ راستہ بھول گئی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہ روتے روتے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ پلیز مجھے میرے ماموں کے گھر چھوڑ دو۔ شمریز کی گرفت مزید سخت ہو گئی۔ ایسے کیسے چھوڑ دوں تم بیوی ہو میری اجازت کے بغیر، میری مرضی کے بغیر گھر سے باہر نکلنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ تم کمرے سے باہر بھی کیسے نکل گئی؟ اگر جانا تھا تو مجھ سے کہتی۔ ابھی بھی تمہیں یہی لگ رہا ہے کہ میں تمہاری ہر بات مان لوں گا؟ تم اب بھی مجھے حکم دے رہی ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دوبارہ سے جھنجھوڑ دیا۔ اسے خود اندازہ بھی نہ تھا کہ اس کے ہاتھوں کی طاقت کتنی زیادہ ہے۔ مردوں کے لیے ایسی گرفت معمول کی بات ہوتی ہے، مگر سمرینا کی نازک بازوں اس دباؤ سے بری طرح دکھنے لگی۔ سمرینا خوف سے بالکل خاموش ہو گئی۔ اس کی ہچکیاں بن چکی تھیں، وہ صرف رو رہی تھی۔ نہ کوئی جواب، نہ کوئی صفائی۔ شمریز چند لمحے تک اسے دیکھتا رہا، پھر اس کی آواز پہلے سے کچھ دھیمی ہو گئی۔ چلو یہاں سے، گاڑی دوسری طرف کھڑی ہے، حویلی واپس چلتے ہیں۔ سمرینا نے فوراً سر ہلا دیا۔ میں حویلی نہیں جاؤں گی، اب سب کہیں گے میں گھر سے بھاگ گئی تھی۔ آپ نے بھی سب کو بتا دیا ہوگا کہ آپ مجھے ڈھونڈنے نکلے ہیں۔ شمریز نے گہرا سانس لیا۔ ایسا کچھ نہیں ہوا، میں نے سب یہی کہا تھا کہ تم اپنی کسی سہیلی کے گھر گئی ہو۔ مجھے تمہاری عزت سب کے سامنے اچھالنے کا کوئی شوق نہیں، جیسے تم نے سب کے سامنے میری عزت اچھالی تھی۔ یہ جملہ سنتے سمرینا کی نظریں جھک گئیں۔ پہلی بار اسے پوری شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اسے یاد آیا وہ لمحہ جب اس نے سب کے سامنے شمریز کو نامرد کہا تھا۔ آج بھی وہ اسی کی عزت بچا رہا تھا۔ دونوں خاموشی سے چلنے لگے۔ بارش مسلسل برستی رہی، سڑک پر پانی بہنے لگا۔ چند منٹ بعد یو ٹرن مڑتے ہی سڑک کے کنارے ایک سیاہ گاڑی کھڑی نظر آئی۔ شمریز نے دروازہ کھولا۔ سمرینا خاموشی سے اندر بیٹھ کے، اس کا پورا جسم سردی سے کانپ رہا تھا۔ شمریز نے پیچھے والی سیٹ سے اپنی جیکٹ اٹھائی، پھر بغیر کچھ کہے اس کی طرف بڑھا دی۔ یہ پہن لو ورنہ حویلی کے بجائے تمہیں سیدھا ہسپتال لے جانا پڑے گا۔ سمرینا نے خاموشی سے جیکٹ اوڑھ لی۔ گاڑی پوری رفتار سے حویلی کی طرف چل پڑی۔ کافی دیر بعد وہ حویلی پہنچ گئی۔ آغا جان سمیت چند لوگ ابھی تک جاگ رہے تھے۔ انہوں نے دروازہ کھلتے پوچھا، دیر کیسے ہو گئے؟ شمریز نے بالکل معمول کے لہجے میں جواب دیا، بارش بہت تیز ہو گئی تھی اس لیے دیر ہو گئی۔ اس کے بعد کسی نے مزید سوال نہ کیا۔ دونوں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئے۔ سمرینا نے کپڑے بدلے، پھر بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ شمریز نے اس کی طرف دیکھا، اب آرام کر لو، دوبارہ ایسا کوئی کام مت کرنا جس کی وجہ سے مجھے تم پر غصہ آئے۔ سمرینا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ روتے ہوئے نہ جانے کب سو گئی۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ کچھ دیر بعد شمریز بھی کپڑے بدل کر واپس آیا۔ اس نے بستر کی طرف دیکھا۔ سمرینا گہری نیند میں تھی۔ اس نے سفید جارجٹ کا ہلکا لباس پہن رکھا تھا۔ نیند میں کروٹ بدلنے کی وجہ سے قمیض کی ڈھیلی آستین کچھ اوپر سے رکھ گئی تھی۔ شمریز کی نظر بے اختیار اس کے بازو پر پڑی۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر آہستہ سے اس نے آستین کو ذرا سا اوپر کیا۔ اگلے لمحے اس کی نظریں وہیں جم گئی۔ سمرینا کی نرم بازو پر جگہ جگہ گہرے نیل پڑ چکے تھے۔ انگلیوں کے نشان صاف دکھائی دے رہے تھے، وہی نشان جو اس کی اپنی سخت گرفت نے چھوڑے تھے۔ شمریز کافی دیر تک خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر پہلی بار غصے کے بجائے عجیب سی خاموشی اتر آئی۔ اس نے آہستگی سے آستین واپس نیچے کر دی۔
ایک لمحے کے لیے جیسے وہ خود سے کچھ کہنا چاہتا تھا مگر کوئی لفظ اس کے ہونٹوں تک نہ آ سکا۔ آخرکار وہ خاموشی سے بستر کی دوسری طرف جا کر لیٹ گیا۔ کمرے میں سے بارش کی مدھم آواز باقی رہ گئی۔ صبح سمرینا کی آنکھ کھولی تو اس کا رخ دوسری طرف تھا۔ اسے لگا شمریز ہمیشہ کی طرح کمرے سے جا چکا ہوگا، کیونکہ وہ روز صبح جلدی اٹھ کر اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتا تھا۔ وہ آہستہ سے سیدھی ہوئی، پھر لمبی سی انگڑائی لی۔ جیسے پلٹ کر دیکھا تو شمریز سامنے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک دم گھبرا گئی، ہاتھ فوراً نیچے کر لیے، پھر جلدی سے سائڈ پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر اپنے اوپر کر لیا۔ شمریز نے نظریں ہلکی سی جھکا لیں، جیسے اسے احساس ہو گیا ہو کہ سمرینا کو جھجک محسوس ہو رہی ہے۔ شمریز نے دھیمی آواز میں کہا، تمہاری بازو پر نشان پڑ گئے ہیں، میں نوکر کے ہاتھ دوا بھجوا دوں گا، لگا لینا۔ سمرینا خاموش ہے۔ چند لمحوں بعد اس نے ہمت کر کے کہا، ایک بات آپ سے پوچھ سکتی ہوں؟ شمریز نے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں پوچھو۔ سمرینا نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، آپ نے ہتھیار چلانا کہاں سے سیکھا؟ شمریز کچھ لمحے سے دیکھتا رہا، جیسے اس سوال کے پیچھے چھپی حیرت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر خاموشی سے بولا، تمہیں کیا لگتا ہے اتنے سالوں سے اس خاندان کے دشمنوں کے ساتھ کون لڑ رہا ہے؟ کس نے اس خاندان کی زمینیں واپس حاصل کی ہیں؟ کون ہے جو ہر مشکل وقت میں سب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے؟ سمینا حیران رہ گئی۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، آغا جان جاتے تھے یہ سب کرنے کے لیے؟ شمریز نے نفی میں سر ہلایا۔ آغا جان خاندان کے بزرگ ہیں، مگر ہر جنگ وہ خود نہیں لڑ سکتے۔ میں نے یہ ذمہ داری سنبھالی ہے برسوں سے، میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ سمرینا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ شمریز نے مزید کہا، کسی کو حقیقت کا علم نہ ہو، اس لیے مجھے اپنی شخصیت ایسی رکھنی پڑی کہ کسی کو شک نہ ہو۔ میں خاموش رہتا رہا، لوگوں سے دور رہا، سب نے سمجھا میں بس ایک سیدھا سادہ انسان ہوں، مگر حقیقت یہ کہ خاندان کی بہت سی زمینیں میں نے واپس لی ہیں، بہت سے لوگوں کو ان کے کیے کا حساب بھی دیا۔ آج تمہیں اندازہ نہیں کہ تم کتنی بڑی مشکل میں تھی۔ اگر میں وقت پر وہاں نہ پہنچتا تو تم سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کیا ہو سکتا تھا۔ سمینا کے ذہن میں جیسے کئی سالوں کی تصویریں بدلنے لگیں۔ جس شخص کو وہ ہمیشہ کمزور سمجھتی رہی تھی، وہ اندر سے کتنا مضبوط تھا۔ اسے ہمیشہ سے ایسے لوگ پسند تھے جو بہادر ہوں، جو مشکل وقت میں ڈٹ جائیں، جو خاموش رہ کر اپنا فرض نبھائیں، جن کے اندر تھوڑا سا غصہ ہو، تھوڑی سی سختی ہو، تھوڑی سی خودداری ہو۔ اب اسے محسوس ہوا کہ جس ہم سفر کا خواب کبھی دل میں دیکھا تھا، وہ شخص شاید اس کے سامنے موجود تھا۔ اس کے دل میں شمریز کے لیے جو ناراضگی تھی، جو غلط فہمیاں تھی، وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ وہ شخص اتنا برا نہیں تھا جتنا اسے سمجھ لیا تھا۔ کچھ دیر بعد نوکر ناشتہ لے کر آیا تو شمریز نے اسے آواز دی، اگر گھر میں کوئی دوا موجود ہے تو لے آؤ۔ تھوڑی دیر بعد نوکر ایک ٹیوب لے آیا، یہ پڑی ہے۔ نوکر کے جانے کے بعد شمریز نے وہ ٹیوب سمرینا کی طرف بڑھا دی، یہ لگا لینا۔ سمرینا نے چند لمحے سے دیکھا، پھر آہستہ سے اپنا بازو سے کپڑا ہٹایا۔ آپ ہی لگا دے، میرا ہاتھ صحیح طرح نہیں چل رہا۔ الٹا ہاتھ ہے نا؟ شمریز اس بات سے انکار کر سکتا تھا، مگر نہ جانے کس خیال میں خاموش ہو گیا۔ اس نے دوا ہاتھ میں لی، پھر بہت احتیاط سے سمرینا کی بازو پر لگانے لگا۔ سمرینا کو پہلی بار اس کی قربت عجیب نہیں لگی۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہی شخص ہے جس کے اندر سختی کے ساتھ ایک چھپی ہوئی نرمی بھی موجود ہے، مگر شمریز کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اس لمحے کو زیادہ اہمیت نہیں دے رہا۔ وہ جلدی جلدی دوا لگا رہا تھا، جیسے صرف ایک ذمہ داری پوری کر رہا ہو۔ دوا لگانے کے بعد اس نے ٹیوب واپس رکھی، پھر بغیر کچھ کہے اٹھا کمرے سے باہر چلا گیا۔ سمرینا خاموشی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں پہلے والی ناراضگی نہیں تھی۔ رات کافی خاموشی تھی، حویلی کے اکثر کمرے بند ہو چکے تھے، ہر طرف سکون کا سا ماحول تھا، مگر سمرینا کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ دن بھر کے واقعات نے اس کے ذہن کو الجھا دیا تھا۔ پہلی بار اسے شمریز کے بارے میں سوچتے ہوئے غصہ نہیں آ رہا تھا، بلکہ دل میں ایک عجیب سی کشش پیدا ہو رہی تھی کہ وہ کمرے سے پانی لینے کے لیے نکلی تو راستے میں سے شمریز کی آواز سنائی دی۔ وہ بے اختیار رک گئی۔ سامنے والے کمرے میں شمریز اپنی ماں کے ساتھ موجود تھا۔ اس نے ارادہ نہیں کیا تھا کہ کسی کی بات سنے، مگر جو الفاظ اس کے کانوں تک پہنچے وہ اسے وہیں روک گئے۔ شمریز کی ماں کی آواز میں دکھ تھا، بیٹا یہ لڑکی مجھے تمہارے لیے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہونا تھا وہ ہو گیا، مگر اب ہمیں حقیقت کو قبول کرنا ہوگا۔ میں جانتی ہوں تم دونوں کے درمیان
कुछ भी नहीं है, वो तुम्हें समझने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। समीना का दिल जोर से धड़का, वो खामोशी से दीवार के साथ लग गई। शमरेज की माँ बोलती रही, ये लड़की बगैर बताए घर से चली गई थी। तुम्हें अंदाजा है कि अगर तुम वक्त पर ना पहुंचते तो क्या हो सकता था। मैं आगा जान से बात करना चाहती हूँ। तुम्हें अपनी जिंदगी आजाद कर देना चाहिए। तुम क्यों हर बार इस खानदान के लिए कुर्बानी देते हो। कभी खानदान की इज्जत बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर आ जाती है, कभी जमीनों के मसले तुम्हें संभालने पड़ते हैं। अब एक ऐसी लड़की भी तुम्हारी जिंदगी में डाल दी गई जिसे सबके सामने तुम्हारी तौहीन की। समीना की आंखों में नमी आ गई। वो पहली बार महसूस कर रही थी कि शमरेज ने कितनी चीजें खामोशी से बर्दाश्त की थी। शमरेज की माँ की आवाज मजीद भराई हुई थी, मैं तुम्हारी माँ हूं बेटा, तुम मेरे इकलौते बेटे हो। मैं तुम्हें इस तरह जिंदगी गुजारते हुए नहीं देख सकती। तुम्हारी अपनी भी कोई खुशी होनी चाहिए थी। तुमने हमेशा दूसरों के लिए सोचा। अब वक्त आ गया कि हम आगा जान से बात करें और इस रिश्ते को खत्म करने की इजाजत मांगे। समीना के हाथ कांपने लगे। इसके ज़हन में सिर्फ एक बात गर्दिश करने लगी, ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। वो खुद नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। जिस शख्स से चंद दिन पहले तक ऐसे नफरत थी, आज इसे शख्स को खोने का ख्याल ऐसे अंदर से तोड़ आता। इसकी नजरें बेख्तियार शमरेज की तरफ उठी। वो खामोश बैठा था। इसने अपनी माँ की किसी बात की मुखालफत नहीं की, ना ये कहा कि मैं रिश्ता खत्म नहीं करना चाहता, ना ये कहा कि समरीना मेरी जिम्मेदारी है। वो बस खामोशी से सब सुनता रहा। ये खामोशी समरीना के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ देती। कुछ देर बाद शमरेज उठा। इसने अपनी माँ की तरफ देखा मगर कुछ नहीं कहा, फिर खामोश कदमों से वहां से निकल गया। समीना वहीं खड़ी रह गई। ऐसे समझ नहीं आ रही थी कि वो खुश हो या रोए। ऐसे पहली बार खौफ महसूस हुआ कि कहीं शमरेज वाकई इसे अपनी जिंदगी से निकाल ना दे। वो आहिस्ता आहिस्ता वापस अपने कमरे की तरफ चलने लगी। दिल में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या शमरेज मुझे छोड़ देगा। रात को शमरेज कमरे में वापस नहीं आया। समीना काफी देर तक दरवाजे की तरफ देखती रही, मगर हर गुजरते लम्हे के साथ इसके दिल में एक अजीब सा खौफ बढ़ता गया। ऐसे लगा शायद शमरेज के दिल में इसके लिए कोई जगह नहीं है। शायद इसलिए वो कमरे में भी नहीं आया। शायद वो भी बाकी सबकी तरह इससे दूर रहना चाहते हैं। पूरी रात समीना इसे सोच में उलझी रही। सुबह हुई, फिर दिन गुजर गया, मगर शमरेज अपनी मसरूफियात में रहा। समीना के दिल में अब पहले जैसी जिद नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी। वो चाहती थी कि किसी तरह शमरेज से बात करे, मगर समझ नहीं आ रही थी कि आगाज कहाँ से करे। अगली रात जब शमरेज कमरे में आया तो समीना खामोशी से इसे देखती रही। वो पहले की तरह संजीदा था, अपने कामों में मसरूफ था। बिस्तर के करीब आया तो बैठने से पहले समीना ने हिम्मत करके पूछ लिया, आपने खाना खा लिया। शमरेज ने हैरत से एक लम्हा से देखा, फिर मामूल के अंदाज में जवाब दिया, हाँ मैंने बाहर ही खाना खा लिया था। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर समीना ने दोबारा पूछा, आपके लिए चाय बनवा दूं। शमरेज ने नफी में सर हिलाया, नहीं मुझे रात को चाय पीने की आदत नहीं है। समीना ने फिर आहिस्ता से कहा, पानी ले आऊं। शमरेज ने इस बार गौर से देखने लगा, क्या हो गया तुम्हें, क्यों कनीजों की तरह पेश आ रही हो, कोई मसला है। इसके लहजे में सख्ती थी। समीना फौरन खामोश हो गई। इसे नफी में सर हिलाया, फिर साइड पर जाकर बैठ गई। शमरेज ने लैपटॉप खोला, अपने काम में मसरूफ हो गया। कमरे में सिर्फ कीबोर्ड की हल्की आवाज थी। कुछ देर बाद समीना ने धीमी आवाज में कहा, एक बात करनी थी आपसे। शमरेज के हाथ रुके। इसने अचानक लैपटॉप बंद किया, फिर इसकी तरफ देखा, हाँ बोलो क्या बात है। समीना ने गहरा सांस लिया, फिर नजरें झुकाकर बोली, पहली बात तो ये कि मैंने जो कुछ भी कहा था वो कुछ भी किया भी था। इस सब के लिए माफी मांगना चाहती हूँ, मुझे माफ कर दे। शमरेज को इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो चंद लम्हे खामोश इसे देखता रहा, जिसे यकीन ना आया हो कि यही समीना माफी मांग रही है। फिर धीमी आवाज में बोला, बस जो हो गया इसे भूल जाओ। समीना ने हिम्मत जमा की, फिर बोली, मैंने आपकी ताईजान की बातें सुन ली थी। शमरेज के चेहरे पर हल्की सी हैरत आई। अच्छा सुन ली। फिर समीना की आवाज में खौफ साफ महसूस हो रहा था। वो कह रही थी कि आप मुझे छोड़ दें तो क्या आप मुझे छोड़ देंगे। शमरेज ने कुछ नहीं कहा, मगर इसने पहली बार समीना की आवाज में वो खौफ महसूस किया जो पहले कभी नहीं देखा था। इसके चेहरे पर फिक्र थी, आंखों में एक अजीब सी बेयकीनी थी। वो दोबारा लैपटॉप खोलने लगा। समीना की आवाज फिर सुनाई दी, बताएं ना कि आप मुझे छोड़ देंगे।
کیا مجھے اس رشتے سے آزاد کر دیں گے؟ شمریز چند لمحے خاموش رہا، پھر لیپ ٹاپ بند کر کے سامنے رکھ دیا۔ یہ فیصلہ تو تمہیں کرنا ہے سمرینا، ہماری شادی کو تقریباً 1 مہینہ ہونے والا ہے۔ تم نے مجھے ایسا کوئی اشارہ نہیں دیا جس سے مجھے محسوس ہو کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو۔ تمہیں میرے وجود سے مسئلہ نہیں ہے، تم اس رشتے کو قبول کرنا چاہتی ہو۔ وہ چند لمحے رکا، پھر بولا، اگر تم نے ایک بار بھی مجھے محسوس کروایا ہوتا کہ تم اس رشتے کو دل سے قبول کر رہی ہو تو شاید میں اسی وقت امی کو کہہ دیتا کہ میری بیوی ہے، میں اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ مگر تم نے ایسا کچھ نہیں کیا، تم نے ہمیشہ مجھ سے فاصلے رکھے۔ اب مجھے اس بارے میں سوچنا ہے، میں جلدی فیصلہ کر لوں گا۔ 1-2 دن میں تمہیں سب پتہ چل جائے گا کہ الفاظ سمرینا کے دل پر ایسے لگے جیسے کسی نے اچانک اس کے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو۔ اس کا گلا خشک ہو گیا، وہ خاموشی سے شمریز کو دیکھتی رہی، پھر سوچنے لگی کہ وہ کس اشارے کی بات کرے۔ کیا واقعی اس نے ایک بار بھی اپنے شوہر کو یہ احساس نہیں دلایا تھا کہ وہ اسے قبول کرتی ہے؟ کیا کبھی اس نے اس کا ہاتھ تھاما تھا؟ کیا کبھی اچھے انداز میں بات کی تھی؟ کیا کبھی یہ کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے؟ جیسے وہ رات یاد آ گئی جب شمریز نے کہا تھا کہ اس رشتے کی شروعات کر لینی چاہیے، مگر اس نے غصے میں اسے دھکا دے دیا تھا۔ اب اسے سمجھ آ رہی تھی کتنا سب کچھ ہونے کے بعد شمریز کیوں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید وہ اسے نہیں چاہتی۔ اچانک وہ اٹھی، پھر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی شمریز کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ شمریز نے سر اٹھا کر ایسے دیکھا، کیا بات ہے، کوئی اور بات کرنی ہے؟ سمرینا نے خاموش رہی، پھر کانپتے ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ آہستہ آہستہ اتارا، اسے زمین پر رکھ دیا۔ شمریز فوراً کھڑا ہو گیا۔ کیا کر رہی ہو؟ سمرینا نے اس کا ہاتھ پکڑا، پھر اسے اپنے سینے پر رکھ دیا۔ کیا یہ اشارہ ہوتا ہے؟ کیسے اشارہ کہتے ہیں؟ شمریز کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے فوراً زمین سے دوپٹہ اٹھایا، پھر اس کے کندھوں پر ڈال دیا۔ بے وقوف لڑکی، یہ اشارہ نہیں ہوتا۔ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے مجھے کسی فلم کا ویلن ہوں میں؟ اس کی اونچی آواز سن کر سمرینا سہم گئی، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ شمریز نے اپنا سر پکڑ لیا۔ کیا چاہتی ہو سمرینا؟ مجھے سیدھا سیدھا بتا دو، تم کس طرح کی حرکتیں کر رہی ہو؟ مگر سمرینا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ صرف رو رہی تھی۔ کچھ لمحے بعد شمریز نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا، پھر اسے اپنے پاس بٹھا دیا۔ جو تم نے کیا اسے اشارہ نہیں کہتے، میں اسے اشارے کی بات نہیں کر رہا تھا۔ اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو، اگر تم اس رشتے کو قبول کرنا چاہتی ہو تو صرف اپنی زبان سے کہہ دو، بات ختم۔ سمرینا نے آنسو صاف کیے، پھر گہرا سانس لیا۔ ہاں، میں رہنا چاہتی ہوں، یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایسے لگا شاید اب بھی کوئی سخت بات سننے کو ملے گی، مگر اس بار شمریز نے اسے اپنے قریب کھینچ لیا، اسے مضبوطی سے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس کی آواز پہلی بار نرم تھی۔ بس اتنی سی بات تھی، بس اتنی سی تو بات تھی۔ سمرینا نے بھی خود کو روک نہ پایا، وہ بھی اس کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ دونوں کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، مگر اس بار ان آنسوں میں تکلیف نہیں تھی، صرف وہ بوجھ تھا جو کئی دنوں سے دلوں پر رکھا ہوا تھا۔ شمریز نے آہستہ سے کہا، جو ہوا اسے بھول جاؤ، آج سے سب کچھ نیا سمجھو، ایسے جیسے آج ہماری زندگی کی پہلی رات ہے۔ سمرینا نے خاموشی سے اسے تھام لیا۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ سخت مزاج شمریز کے اندر ایک ایسا دل بھی ہے جو محبت کرنا جانتا ہے۔ صبح کی روشنی حویلی کے صحن میں پھیل رہی تھی۔ سمرینا کی آنکھ کھلی تو رات کے واقعات اس کے ذہن میں تازہ تھے۔ پہلی بار اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی زندگی میں ایک نیا موڑ آ چکا ہے۔ اب وہ شمریز کو صرف سخت مزاج انسان نہیں سمجھتی تھی، بلکہ ایک ایسے شخص کے طور پر بھی دیکھ رہی تھی جس نے خاموشی سے بہت کچھ برداشت کیا تھا، جس نے اس کی عزت بھی رکھی تھی، جس نے اس کے لیے اپنی تکلیفیں بھی چھپائی تھیں۔ شمریز صبح ہوتے اپنی ماں کے کمرے میں گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب خاموش رہنے کا وقت نہیں ہے، وہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرنا چاہتا تھا۔ امی، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، میں سمرینا کو چھوڑنا نہیں چاہتا، میں اس رشتے کو ختم نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ شمریز کی ماں نے حیرت سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ انہیں پہلی بار اس کی آنکھوں میں ایسی بات نظر آئی جس کا انہیں اندازہ نہیں تھا۔ بیٹا، تم نے کبھی بتایا نہیں کہ تمہارے دل میں اس کے لیے اتنی جگہ ہے۔ شمریز نے خاموشی سے نظریں جھکا لی۔ میں نے کبھی کسی کو اپنی تکلیف نہیں بتائی، مگر امی، سمرینا میری بیوی ہے، میں نے اسے دل سے قبول کیا۔ میں جانتا ہوں اس سے غلطیاں ہوئی ہیں، مگر مجھ سے بھی ہوئی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ بھی کوشش کریں اسے سمجھنے کی، اسے اپنی بیٹی کی طرح
قبول کرنے کی۔ شمریز کی ماں کافی دیر خاموش رہی، پھر ان کی آنکھوں میں نرمی آ گئی۔ اگر میرے بیٹے کو اس لڑکی میں اپنی خوشی نظر آتی ہے تو میں بھی کوشش کروں گی کہ اسے دل سے قبول کر سکوں۔ یہ الفاظ شمریز کے لیے بہت اہم تھے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ماں کا دل بدلنا آسان نہیں ہوتا، مگر محبت میں کبھی کبھی وقت سب سے بڑا مرہم بن جاتا ہے۔ جب شمریز کمرے میں واپس آیا تو سمرینا تیار ہو رہی تھی۔ اس نے اسے دیکھا تو ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ گئی۔ آج تم میرے ساتھ چلنا ہے؟ سمرینا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کہاں؟ شمریز نے پہلی بار نرم لہجے میں جواب دیا۔ جہاں تمہارا دل چاہے وہاں چلیں گے، آج تمہیں صرف خوش رہنا ہے۔ سمرینا کے لیے لمحہ بہت خاص تھا، کیونکہ یہی وہ شخص تھا جس سے کچھ دن پہلے وہ خوف محسوس کرتی تھی۔ آج اسی کے لہجے میں اپنے لیے اتنی محبت محسوس کر رہی تھی۔ دونوں حویلی سے باہر نکلے۔ کافی عرصے بعد سمرینا نے خود کو آزاد محسوس کیا تھا، نہ کوئی خوف تھا نہ کوئی دباؤ، بس شمریز کا ساتھ تھا جس میں سے عجیب سا سکون مل رہا تھا۔ وہ دن بھر مختلف جگہوں پر گھومتے رہے، کبھی پرانی عمارتیں دیکھتے، کبھی بازاروں میں چلتے، کبھی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر باتیں کرتے۔ سمرینا کو پہلی بار اندازہ ہوا کہ شمریز صرف خاموش رہنے والا انسان نہیں ہے، اس کے اندر ایک خوبصورت مزہ بھی چھپا ہوا ہے، بس اس نے کبھی کسی کو قریب آنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ ایک جگہ سمرینا نے شرارت سے کہا، مجھے تو لگتا تھا آپ ہمیشہ غصے میں رہتے ہیں، آپ کو ہنسنا بھی آتا ہے۔ شمریز نے اسے دیکھا، پھر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی تھی کہ میرے اندر کے انسان کو دیکھ سکو؟ یہ بات سمرینا کے دل کو لگ گئی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، شاید میں نے آپ کو سمجھنے میں بہت دیر کر دی۔ شمریز نے جواب نہیں دیا، بس اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ خاموشی بھی دونوں کے درمیان ایک خوبصورت احساس بن گئی۔ دن گزرتا گیا، سمرینا کی ہنسی بار بار گونجتی رہی۔ کبھی وہ کسی بات پر شمریز کو چھیڑ دیتی، کبھی وہ اسے جواب دیتا۔ دونوں کے درمیان وہ فاصلے ختم ہونے لگے جو غلط فہمیوں نے پیدا کیے تھے۔ شام ہونے لگی تو دونوں واپس حویلی کی طرف روانہ ہوئے۔ سمرینا کے چہرے پر خوشی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کبھی کبھی انسان کسی کے بارے میں غلط سوچ لیتا ہے، مگر وقت اسے حقیقت دکھا دیتا ہے۔ رات کو جب دونوں کمرے میں آئے تو ماحول پہلے جیسا نہیں تھا۔ اب وہاں خاموشی میں اجنبیت نہیں تھی، بلکہ سکون تھا۔ سمرینا بستر کے کنارے بیٹھی تھی، شمریز اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر دونوں خاموش رہے، پھر شمریز نے اس کی طرف دیکھا۔ سمرینا، تم جانتی ہو میری زندگی میں سب سے مشکل وہ وقت تھا جب تم نے سب کے سامنے میرے بارے میں وہ الفاظ کہتے، مگر پھر میں بھی تمہیں کبھی اپنے دل سے برا نہیں سمجھا۔ سمرینا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو سمجھے بغیر بہت کچھ کہہ دیا، میں نے آپ کی خاموشی کو کمزوری سمجھ لیا۔ شمریز نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بس اب ان باتوں کو ختم کر دو، ماضی کو بدل نہیں سکتے مگر مستقبل کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ سمرینا نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ میں نے سوچا تھا آپ میرے لیے صرف ایک مجبوری ہیں، مگر اب مجھے احساس ہوا کہ آپ میری زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہیں۔ شمریز کی آنکھوں میں محبت واضح تھی۔ تمہیں پتہ ہے میں نے تمہیں پہلی بار کب اپنا مانا تھا؟ جب تم نے میرے زخم پر دوا لگائی تھی۔ تم نے پہلی بار مجھے محسوس کروایا تھا کہ شاید میرے لیے بھی کوئی فکر کرنے والا ہے۔ سمرینا کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کے اندر اتنی محبت چھپی ہے۔ شمریز نے مسکرا کر کہا، مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ میری زندگی میں تم اتنی اہم بن جاؤ گی۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے، اپنی غلطیوں کو یاد کرتے رہے، پھر ان غلطیوں پر مسکرا بھی دیے۔ رات گہری ہوتی گئی مگر دونوں کے دلوں میں سکون بڑھتا گیا۔ سمرینا نے محسوس کیا کہ محبت صرف خوبصورت الفاظ کا نام نہیں ہوتی، بلکہ کسی کی خاموش درد کو سمجھنے کا نام بھی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑے رہنے کا نام بھی ہوتی ہے۔ شمریز نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا، اب ہماری زندگی میں کوئی غلط فہمی نہیں ہوگی۔ سمرینا نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، اب میں آپ کو سمجھے بغیر کبھی فیصلہ نہیں کروں گی۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ تھام لیا۔ یہ وہ رشتہ تھا جو غلط فہمی سے شروع ہوا تھا مگر محبت پر ختم ہوا، کیونکہ کبھی کبھی دلوں کے درمیان فاصلے کم کرنے کے لیے وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر جب دو انسان ایک دوسرے کو حقیقت میں سمجھ لیتے ہیں تو وہی رشتہ زندگی کی سب سے خوبصورت وجہ بن جاتا ہے۔ وہ گزرتا گیا اور شمریز اور سمرینا کی زندگی میں محبت ہر دن پہلے زیادہ بڑھتی چلی گئی۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کو صرف شوہر اور بیوی کے رشتے سے نہیں بلکہ ایک دوسرے کے سب سے قریبی ساتھی کے طور پر دیکھتے تھے۔ سمرینا کو بھی یقین ہو چکا تھا کہ جس انسان کو وہ کبھی سمجھ نہیں پائی تھی، وہی انسان اس کی زندگی کی
सबसे खूबसूरत हकीकत बन चुका है। शमरेज की सख्ती के पीछे छुपी मोहब्बत को वो पहचान चुकी थी, और शमरेज भी समरीना की मासूम शरारतों और मोहब्बत भरे अंदाज का आदी हो चुका था। फिर एक दिन इनकी जिंदगी में वो खुशखबरी आई जिसने पूरी हवेली की खुशियों को दुबाला कर दिया। समरीना मां बनने वाली थी। खबर सबसे पहले जब शमरेज को मिली तो चंद लम्हों के लिए वो बिल्कुल खामोश रह गया। इसके चेहरे पर वही शख्सी संजीदगी थी, मगर आंखों में खुशी साफ नजर आ रही थी। इसने आहिस्ता से समरीना का हाथ थामा और कहा, तुम्हें अंदाजा है, तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी है। समरीना की आंखें नम हो गई। इसे वो दिन याद आ गए जब वो समझती थी कि शमरेज के दिल में इसके लिए कोई जगह नहीं है, और आज वही शख्स इसकी हर खुशी को अपनी खुशी समझता था। हवेली में भी खुशियों का माहौल बन गया। आगा जान के चेहरे पर भी इत्मीनान था, क्योंकि वो जानते थे कि ये दोनों अब एक दूसरे को दिल से कबूल कर चुके हैं। शमरेज समरीना का पहले से ज्यादा ख्याल रखने लगा था। वो इसकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता, कभी इसे आराम करने का कहता, कभी इसके लिए अपनी मसरूफियत कम कर देता। समरीना अक्सर इसे देखकर मुस्कुरा देती और सोचती कि जिंदगी कितनी अजीब होती है। कभी जिस शख्स से वो नफरत करती थी, आज इसी के बगैर एक लम्हा गुजारना भी मुश्किल लगता है। वक्त के साथ इनकी जिंदगी में एक नन्ही सी जान आ गई। जब पहली बार शमरेज ने अपने बच्चे को गोद में उठाया तो इसकी आंखों में खुशी के साथ एक अजीब सी नमी भी थी। समरीना ने इसे देखा तो मुस्कुराकर बोली, आपको देखकर लग रहा है जैसे आपको यकीन ही नहीं आ रहा। शमरेज ने बच्चे को देखते हुए जवाब दिया, मुझे यकीन तो है, मगर खुशी इतनी ज्यादा है कि दिल चाहता है कि लम्हा हमेशा के लिए रुक जाए। इस दिन के बाद इन दोनों की मोहब्बत और भी गहरी हो गई, क्योंकि अब इनके दरमियान से मोहब्बत का रिश्ता नहीं था, बल्कि एक नन्ही सी वजह भी थी जो इन दोनों को हमेशा जोड़े रखती थी। रात को जब दोनों अपने बच्चे को देखते तो एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते। शमरेज अक्सर कहता कि हमारी जिंदगी ने बहुत मुश्किल रास्ता तय किया, मगर आखिरकार हमें अपनी मंजिल मिल गई। समरीना इसके कंधे पर सर रख कर कहने लगी, अगर मुझे दोबारा जिंदगी मिले तो भी मैं यही चाहूंगी कि मेरा सफर आपके साथ मुकम्मल हो। और यूं वो रिश्ता जो गलत फहमी और नाराजगी से शुरू हुआ था, वक्त के साथ मोहब्बत, एतमाद और हमेशा के साथ में बदल गया।